أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم. میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق نمبر 10 آؤ قرآن سمجھے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور انشاءاللہ ہم نے نماز کے تقریباً حصے مکمل کیے۔ آج نماز کے اختتام پر پڑھی جانے والی دعائیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جو نماز کے بالکل شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے اس کو آخر میں پڑھیں گے، اور اس کی وجہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ گرامر میں فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا پچھلے ہفتے نویں سبق کے اندر، اس کی مزید مشق کریں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم 14 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1000 بار ہے۔ تو قرآن میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی 201، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے نماز کے اختتام پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے احباب کو یہ دعا یاد ہوگی، ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ آج ذرا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، اور اس منفرد پڑھنے میں جن احباب کو یہ یاد نہیں وہ اس کو یاد کر لیں، اور جن کو معنی نہیں آتا معنی سیکھ لیں، اور جن کو معنی آتا ہے وہ ذرا اس کی گہرائی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو ربنا، آپ سب جانتے ہیں کتنے ٹکڑے ہیں یہ ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ اب یہ چیزیں تو الحمدللہ آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہیں، اور آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور لیکن پلیز اس میں یاد رکھیں، بعض سوالات اس لیے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ساتھ مل جائے، اور اگر کوئی تھوڑا سا پیچھے ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے۔ تو ربنا، ظاہر ہے کہ اس میں دو ٹکڑے ہیں، اور رب اور نا، تو اس کا پورا ٹیبل آپ جانتے ہیں، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ تو ربنا تھا ہمارا رب، اور ربنا حرف ندا کے ساتھ بن گیا اے ہمارے رب۔ کیا بن گیا؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا۔ تو اس کے ٹکڑے ہمیں پتہ ہیں۔ اگلا لفظ ہے آتینا، آتینا، اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ ربنا میں اسم ضمیر کے ساتھ جڑا تھا، ضمائر میں سے ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں پہ فعل جو ہے وہ ضمائر میں سے نا کے ساتھ جڑا ہے، جو نا ہے وہ ضمیر ہے، ظاہر ہے۔ تو آتی، آتی نا۔ اب آتی جو ہے یہ انشاءاللہ ابھی تو اس موقع پہ ہم نہیں پڑھیں گے یہ کون سا فعل ہے، آگے چل کر آپ پڑھتے رہیے گا، ابھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ دے، آتینا ہمیں۔ تو ربنا آتینا، آتینا تو دے، نہ ہمیں، ربنا آتینا۔ تو آئندہ سے آپ کو اب پتہ ہے کہ یہ لفظ آتینا بذات خود دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دو ٹکڑے ہیں۔ ربنا آتینا، آتینا دے ہمیں، نہ تو ہمیں، یہ تو آپ کو بہت اچھا سا یاد ہے پہلے سے۔ سو آتینا، دے ہمیں۔ تو اب اس کو آپ نے اچھا سا ذہن میں رکھ لینا ہے۔ فی کا معنی ذرا سارے بتائیں، اپنے کانوں کو سنا دیں اگر چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے۔ فی کا معنی آپ سب نے اس کا ٹیبل بھی کیا ہے، تو آسانی کے لیے اپنے کانوں کو سنا دیا کریں اونچا، کہ فی کا معنی ہے، سسٹر وجیہ نے لکھ بھی دیا ہے، میں۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں، آتی کے لفظ کو
ذہن نشین کرنے کے لیے اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، و آت الزکاۃ یہ جمع کا ہے، آت الزکاۃ آتی واحد ہے، تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، آت الزکاۃ، تو اسی طرح آتی نہ، دے ہمیں، تو یہ مثال انشاءاللہ آپ کو بھولنے نہیں دے گی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور فی کا مطلب آپ سب نے بتا دیا کہ میں، اور اگلا لفظ ہے الدنیا، تو الدنیا یہ تو آپ سبھی بتا سکتے ہیں، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم۔ ذرا نئے لوگوں کو چانس دیا کریں جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، تاکہ ماشاءاللہ سسٹر اسم مہرین کہہ رہی ہیں جی، آڈیو کے حوالے سے سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں اگر کوئی اور بتا دے، زیادہ مسئلہ ہے، آئی نیڈ ٹو چیک کہ میں کس کنیکشن پہ ہوں۔ آڈیو ویڈیو اسم کلیئر۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر دنیا، دنیا میں، لیکن اسم تو ہے، آج اس کے بارے میں ایک دلچسپ چیز جو ہم جانیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے۔ اکبر کہتے ہیں کوئی بڑی چیز کے لیے مذکر ہے، کبرا اس سے بنتی ہے، اور اصغر چھوٹا آپ کو پتا ہے اس سے صغرا، اور ادنا، دنیا کس سے ہے؟ ادنا، ادنا یہ مونس ہے بیسیکلی، لیکن ہے کس سے؟ ادنا سے، ادنا، تو ادنا کس کو کہتے ہیں ذرا آپ لوگ بتائیں مجھے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ، چھوٹا، ہاں حقیر، چھوٹا نہیں، اس کو کمتر، ادنا اور کس معنی میں کہا جاتا ہے بیسیکلی؟ حقیر، یہ حقیر، حقیر، گھٹیا، کمتر، بہت اچھے بہت اچھے، تو یعنی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے پاس آپشن ہو ادنا اور اعلیٰ کا، تو عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کون سی چیز اٹھائیں گے؟ آپ بازار گئے، آپ کو ایک ادنا چیز نظر آئی، ایک اعلیٰ چیز نظر آئی، تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ کون سی لیں گے؟ کون آلہ، سی اٹھائیں؟ اعلیٰ، آلہ، تو ایک بڑا کامن سینس کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ وہ اعلیٰ چیز کو اٹھائے، تو اب یہ دنیا جو ہے یہ تو ادنا ہے، اصل میں توجہ اس طرف دلوانی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ ادنا، کم تر، حقیر حیثیت کی چیز، ادنا، ذرا آپ غور کریں کہ میں اس دنیا کے لیے کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، میرے دن رات اس ادنا دنیا کے لیے گزر رہے ہیں، اور میری نمازیں چھٹ جائیں اور میری عبادات میں خشوع و خضوع نہ ہو، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ادنا کے پیچھے تو ہم بھاگے جا رہے ہیں، اور میری زندگی میں وقت ہی نہ ہو قرآن کو سیکھنے کا۔ بہرحال آپ کو تو نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ آپ سارے تو سیکھنے والے ہیں، میں بھی وہ کام کرنا شروع کر دوں جو جمعہ کے خطبے میں امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں، جتنے نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں ان سب کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ سب تو سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اس ادنا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک اعلیٰ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ادنا ہے یہ دنیا، اور اس کے مقابلے میں ہے اللہ کی آخرت جو اعلیٰ ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اعلیٰ آخرت کے لیے بھی تیاری کریں اس ادنا دنیا میں رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ اتنے نہ جڑ جائیں کہ آخرت کی ہوش ہی نہ رہے اور باقی ساری زندگی کی چیزیں بھلا دیں۔ تو پھر دنیا، دنیا میں تو ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم نے مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، کہ ہاں دنیا تو حقیر ہے، کمتر ہے، تو ہمیں اس دنیا میں کیا دے دے؟ حسنہ، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حسن مذکر، اس سے حسنہ مؤنث گولتا والی، اور اس کی جمع بھی آپ سارے بنا سکتے ہیں، کیسے بنائیں گے بتائیں؟ حسنات، الف تے لگا، ویری گڈ، یہ دیکھیں نا ہماری سسٹر حسنات، پوری پرامپٹ آنسر آیا الف تا لگا کر۔ تو اب آپ مذکر سے مؤنث اور مؤنث کی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مختلف طرح سے بھی مؤنث بنتی ہیں، جیسے یہ والی آپ کو دکھائی گئی ہیں پیچھے، یہ والی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ہم ایک ایک کھڑکی کھلی رکھیں گے ذہن کی کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی،
تو یہ دیکھیں وہ جو جمع آپ نے بنائی ہے حسنہ سے حسنات، بلائیاں، حسنہ ایک بلائی، حسنات ساری بلائیاں۔ تو اللہ سے ہم نے دنیا کی ساری بلائیاں مانگ لی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کسی نماز کے آخر میں اس کو پڑھے بغیر نہیں اٹھیں گے، کیونکہ اس میں سب کچھ ہی مانگ لیا آپ نے۔ ربنا کہا، پھر رب، کہ جو میرا رب ہے، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہمیشہ سے کر رہا ہے، ہمیشہ کرے گا۔ اور پھر مانگا کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ دنیا کی ساری حسنات، زندگی کی ضروریات، خاندان کی فلاح، مال و دولت، نوکری، تجارت، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، صحت، ساری نعمتوں میں سے بڑھ کر عزت و وقار، خاندان، بچے، دوست، اس میں سے ایک ایک چیز کو، ایک عمومی ہوتا ہے کہ ہم بس بول دیتے ہیں، اس پہ ذرا غور و فکر کیجیے۔ اور غور و فکر کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مقابلے میں ایسے شخص کو دیکھوں کہ جو بے روزگار ہے، اور ایسے شخص کو دیکھوں جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، اور ایسے شخص کو دیکھوں جو بیمار ہے اور بستر پر ہے، یا ایسے کو دیکھوں جس کے بچے نہیں ہیں، تو پھر یہ احساس کہ اللہ تو نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ہم اللہ سے اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حسنات دے۔ اور اسی دنیا میں وہ چیزیں بھی جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ بھی حسنات میں شامل ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے علم نافع، پھر صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، پھر اچھے اخلاق اور تربیت۔ اور جتنی اس وقت اس امت کو اپنے اخلاق سنوارنے کی، اور خاص طور پہ ہمیں ایز اے قوم ضرورت ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ تربیت ہی نہیں ہے تو سب کچھ سیکھنے جاننے کے باوجود ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ امن اور سکون، اب ذرا پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور تو یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے والی ہیں، اور دنیا کی بڑی حسنات میں سے کہ اللہ نے انسان کو سکون عطا کیا، اس کو امن ملا ہو، اس کی زندگی چین میں ہو، تو پھر ہر لمحہ ہماری زبان پہ اللہ کے شکر کو جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، انسان ایسا ہے ذرا سی مصیبت آئی سب بھول بھال جاتا ہے، اور یہ ساری حسنات ذہن سے نکل کے شکایت پر آ جاتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو جب آپ اللہ سے یہ حسنات مانگیں، اپنا احتساب بھی کیجئے کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں، یا میں دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوں، اور کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے، کیا میرے پاس قرآن و حدیث، سنت، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے سیکھنے کے لیے وقت ہے؟ تو پھر اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنا پلان بنائیے روز کا، اور ہر کام میں دنیا و آخرت کی مناسبت ہو۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی دین آسان ہے، ہم اس کو مشکل سمجھتے رہیں تو ایک الگ بات ہے۔ اور ہر ایک کے پاس ہمیں اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر، الحمدللہ۔ ایک وقت میں بھی کہتا رہتا تھا ہر وقت شکایت، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ اب یوں لگتا ہے کہ کئی سال سے یہ کلاس تقریباً روزانہ چلتی ہے۔ پہلے شکایت ہوتی تھی وہ وقت ضائع ہو رہا ہوتا تھا، اب اللہ کا فضل ہے، اس کے باوجود اللہ نے وقت میں برکت دی ہوئی ہے، اور کام بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی یوں لگتا ہے جیسے بہت وقت ہے، اس کو کہاں لگایا جائے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آپ بھی سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنے وقت کو اچھا استعمال کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، اور اپنے آپ کو دنیا کی حسنات کے ہم سب قابل بنانے کی کوشش کریں۔ تو ایک دفعہ آپ سب پڑھیے جہاں بھی جو بھی موجود ہے۔ تو پھر ہے جی وفی الآخرتی حسنہ، وا اور فی، اور میں، کس میں؟ آخرہ میں۔ اچھا، اگر یہ آخرہ لکھا ہوا ہے تو آپ بتائیں اس کا مذکر کیسے بنے گا؟ آخر آخر ویری وآخر گڈ، ویری گڈ۔ آخرت کتنا آسان ہے دیکھیں۔ آخر
اب آپ لوگ خود سے بنا سکتے ہیں. آخر. آخر مذکر ہوا اور آخرہ مؤنث ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو آپ خود سے چیزیں بھی الحمدللہ بنانے کے قابل ہیں. تو ہمیں آخرت کی بھی ساری حسنات مانگ لی. ٹھیک ہے جی. اب آخرت کی حسنات: اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ کی قربت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بہتر اور احسن اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو دیکھیں کیسی خوبصورت دعا ہے. تو ان جملوں میں آپ دنیا جہان کی نعمتیں اللہ سے طلب کر رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور یہ سب مانگ کے پھر ایک بڑی چیز مانگ رہے ہیں: وقنا عذاب النار. تو ہم کہہ رہے ہیں، اب یہ بڑا مزے کا لفظ ہے ویسے وقنا، اس کے ٹکڑے دیکھیں کتنے ہوں گے. 3 کتنا؟ 3 ٹکڑے ہیں. دیکھیں وا اور کی. یہ خالی قاف جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کا مطلب ہے بچا. یہ واحد کے لیے، نہ ہمیں. اس کی جمع ہوتی ہے کو. قرآن میں کو انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو کی واحد ہے. وقینا اور بچا ہمیں. کس سے بچا ہمیں؟ عذاب سے. ظاہر تکلیف کو کہتے ہیں النار، آگ کے. تو اس سمے یہ نار، آگ، اور دوزخ. اور نار ویسے مونس ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں کوئی نشانی آپ کو اس کی مونس کی نظر نہیں آ رہی. تو ایسے موقعوں پہ آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب یہاں پہ ایک خاص وارننگ ہے کہ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. تو صفائی کیوں نہ اس دنیا میں کی جائے اپنے گناہوں کی، استغفار کر کے اللہ سے معافی طلب کی جائے. اور جب دنیا کی مشکلات ہم پہ آتی ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہوا ہے کہ اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور موت کی مشقت کے وقت بھی. اور تو صفائی جو ہے اس کو استغفار، اللہ سے معافی مانگی جائے، بار بار مانگی جائے. اگر ان سب کے بعد بھی گناہ بچے تو آگ میں ڈالا جائے گا. اب اس سے بچنے کا فارمولا بھی اسی دعا میں شامل ہے کہ اللہ سے بار بار دعا مانگی جائے، استغفار کر کے. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. تو نبی کریم کیا کرتے تھے؟ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. سوچیں اللہ کے نبی جن کی کتنی شان تھی. تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، کم از کم اتنی دفعہ تو کریں، صبح و شام کر لیں. تو باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کرے. اور قرآن میں وہ کہتا ہے میں جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں عذاب دوں. تو اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر جنہیں تو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اور وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ٹھیک ہے جی. جنت میں داخل فرما دے. تو اس کے ٹکڑے یاد رکھنے ہیں: واقعی نا. اب یہ ایک دعا ہم نے سیکھ لی. دوسری جو دعا ہے اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ کو شوق ہو جائے گا اور عادت پڑ جائے گی. اور الحمدللہ اب مجھے بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نماز کے بعد کوشش کر کے یہ دعا پڑھی جائے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس دعا کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھائی، کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. پہلے تو دیکھیں ہاتھ پکڑنا، توجہ، قسم کھانا، پھر کہنا تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پھر کہا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. کتنی تاکیدیں ہیں، تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید. پھر یہ دعا سکھائی انہیں: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. آسان سی دعا ہے، جنہیں آتی ہے الحمدللہ، جنہیں نہیں آتی ابھی سیکھ لیں گے آپ، کوئی مشکل نہیں ہے. اکثر دعاؤں کا شروع کہاں سے ہے؟ اللہم.
ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. تو ابھی جب ہم اس کے ٹکڑے کر کے ترجمہ کریں گے کہ اللہ مدد فرما میری، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر، تو آپ کو اور اچھے سے یاد ہو جائے گی. تو اللہم، اے اللہ، آئن نی، آئن کہتے ہیں اعانت کو. اردو میں بھی ہے تعاون، معاون، ہے نا؟ تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا. معاون جو کسی کے ساتھ مددگار ہوتا ہے. تو اعانت مدد کرنا، اسی سے آئن مدد کر، نی میری. تو یہ وہی ہی ہے جو فعل کے ساتھ نی بن کر آیا ہے. تو میری مدد کر. تو یہ حصہ تو ابھی یاد ہو گیا سب کو. اللہم اعنی. اب تین چیزوں کے اوپر ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے. اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر کرنے پر. اللہ ذکری کا. اور ذکر آپ کو پتہ ہے، یاد کرنا، ذکر کرنا اردو میں عام ہے، کا کمانا بھی آپ کو آتا ہے. وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن عبادتک. تو یہ بھی آسان ہے، حسن اچھی، عبادتی کا تیری اچھی عبادت کرنے پر. کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ترجمہ بھی آسان ہے. تو الحمدللہ اگر آپ اس کو ابھی بھی پڑھ لیں، اللہم اعنی، اعنی، نی بن گیا نا، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ہم نے اللہ سے مدد مانگی کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں، اور میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. نماز کے بعد میں تجھے بھول نہ جاؤں، دنیا کے کاموں میں گم ہو جاؤں. تو اے اللہ، ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے، شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. ذکر، شکر، عبادت. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جی سسٹر حافظہ سائرہ، فرمائیے، آپ سنانا جی چاہتی؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. سنانا ہے. سناؤں؟ سنائیے بیٹا. جی. اللہم، اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. سو تو یہ ہوگی جی دعا ہماری. تو آج ہم نے انشاءاللہ ثنا، جو نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ سے بھی پہلے، ہم نماز کے ساری حصوں کی تکمیل کر چکے. اس کے بعد کی دعائیں بھی پڑھ ابھی لی. میرا کتنے ساتھ نہیں اٹھایا ہوا تھا. اب ہم ثنا کو پڑھیں گے، اور اس کی وجہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اب بہت کچھ آپ کو خود ہی آتا ہوگا، تو ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. ویسے اگر یہ سامنے جو لکھا ہوا ہے سبحانہ کا، بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ دو. دو. اور معنی کیا ہوگا؟ پاک ہے تو. ہاں، سبحانہ کا، آنے کا. پاک ہے تو. پاک ہے تو. پاک اللہم، ہے تو. اے اللہ. اے 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 ہمارے اللہ، رب. اللہ. اے اللہ. نہیں، یہ ہمارے رب نہیں ہے، اس میں اے اللہ ہے اس کا ترجمہ. وہ ربنا ہوتا ہے. تو ٹھیک. اچھا، اب دیکھیں تو آگے. اب یہ سارے الفاظ آپ خود کر سکتے ہیں. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. تو سب سے پہلے آپ سارے مجھے بتائیں، سبحانہ کا تو ہو گیا نا، ہم نے کہا. جو ثنا ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھتے ہیں. اصل میں اس کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے، لیکن ایسی تعریف جس میں حمد اور تسبیح دونوں شامل ہوں. حمد بھی تعریف ہوتی ہے، تسبیح بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے. ثنا ایسی تعریف ہے جس میں حمد اور تسبیح دونوں شامل ہوں. اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سبحان بھی اور حمد بھی. وَبِحَمْدِكَ. تو پھر حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ آئیے آج اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے،
مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، اور جبار ہے، اور قادر ہے، تو اللہ کی ساری خوبیاں بیان کر رہی، سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے تعریف کا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نقائص کی نفی، مثلا اب اگر دنیا میں بھی کوئی چیز ہو نا، موبائل ہے تو میں کہتا ہوں اس موبائل کی میموری بہت ہے، یہ تعریف، اور میں کہوں یہ اگر پانی میں گر جائے یا گر جائے تو یہ ٹوٹتا نہیں، اور پانی میں گر جائے تو خراب نہیں ہوتا۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے تعریف ہی کی لیکن نقائص کی نفی کر کے، کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں اللہ کمزور نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ سوتا نہیں، اسی کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، وہ کسی کی محتاجی میں نہیں، تو یہ کیا ہے؟ نقائص کی نفی۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ یہ سبحان کا جو لفظ ہے کہ اللہ تمام کمیوں، کمزوریوں کو، کوتاہیوں سے پاک، بلند و بالا، مبرہ ہے۔ تو ان دونوں کو اکٹھے کرنے کا نام ہے ثنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا، کتنے ٹکڑے ہوئے بتائیں؟ 4. ماشاء اللہ، چار۔ ہاں جی، 4 ٹکڑے۔ تو و بھی حمدکا، اور 7 تعریف تیرے، سب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، تمام تعریف میں شکر، و تبارک۔ اچھا، یہاں و تبارک کا جو کا ہے نا، یہ وہ والا کا نہیں ہے، یہ خود فعل کا اپنا کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مبارک میں کاف ہوتا ہے، برکت میں کاف برکت میں بھی ہے، تبرک میں بھی ہے، تو تبارکہ کا کاف اس کا اپنا ہے، برکت والا۔ اس کا کہاں ہے؟ کیا چیز برکت والی ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، اسم کا۔ اسم آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، نام کا تیرا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو برکت والا ہے تیرا نام، اسم کا۔ وَتَعَالَى، یہ آپ نے پڑھا تھا نا، سبحان ربی العالی میں، عالی شان، بلند و بالا، سب سے اونچا، کیا ہے؟ جدو کا۔ یہ بھی لفظ ہم نے پڑھا تھا مجید میں، مجید۔ تو جدو کا، تیری بزرگی۔ تو جد امجد بڑے بزرگ کو کہتے ہیں، ہمیں ہمارے جد امجد حضرت آدم ہیں، آباء و اجداد، بڑے بزرگ۔ تو اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو بزرگی، جدو کا، تیری بزرگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آپ کو ثنا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سب آسانی تھی، ٹکڑے بھی آسانی سے کر لیے، الحمدللہ آ بھی گئی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں کوئی معبود، یہ بار بار پڑھا ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ، غیرک۔ تو غیر کا آپ کو یاد ہے 2 معنی بتائے گئے تھے آپ کو، نہ. کسی کو کیا کیا پہلا معنی کیا تھا؟ نہ. نہ اور سوائے۔ ویری گڈ۔ تو وہ آیا تھا غیر المغضوبی میں، پہلا والا معنی نہیں یا نہ کا معنی، یہاں دوسرا معنی آ رہا ہے سوائے، غیرک کا، سوائے تیرے، سوائے تیرے، تو کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری مکمل ہو گئی ثنا۔ بردر یوسف، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ بھی کریں نا سسٹر عائشہ عمران، آپ کروا دیں ترجمے کے ساتھ۔ میں ہی کر دوں؟ یہ کریں، جو بھی کروا دیں۔ اچھا، میں کر دیتا ہوں۔ سبحانک، پاک ہے اللہ، اللہم، نہیں، اللہ، سبحانک میں کا بھی ہے نا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ۔ جی، سبحانک، پاک ہے تو، اللہم،
اے اللہ و بحمدکا، اور سب تعریف آپ کے لیے ہے، و تبارک، و تبارکا، اور برکت برکت والا ہے، اسم کا تیرا آپ کا نام ہے، نام، و تعالی جدک، اور آپ اونچی ہے آپ کی شان، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ کوئی معبود نہیں۔ ہاں جی، اچھا بس تھوڑا سا یہاں پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لفظی ترجمے کو اچھا سا آ، یعنی اس میں کریں جس طرح پڑھایا جا رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن میں ان الفاظ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ جی، اس میں خود سے یہ نیچے ترجمہ نہیں ڈالا ہوا کہ اب آپ کو ایک ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے نا کہ آپ لوگ کتنا آ، آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو بڑے اطمینان سے، آرام سے، سکون سے بیٹھ کے آپ اسے کریں۔ جب بھی پڑھ رہے ہوں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، تو آرام سے ٹکڑے کریں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں۔ اگر جلدی میں کریں گے یا یوں کریں گے تو پھر آپ کو مشکل مشکل لگے گا۔ آرام سے، توجہ سے، سکون سے، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اور یہاں پہ اب وقت ہے آپ لوگوں سے مڈ کوئز کا ذکر کرنے کا۔ تو کتنے لوگ، کتنے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا نیکسٹ ویک مڈ کوئز ہے؟ جی، سب کو پتہ ہے؟ جی کیلنڈر پہ دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا، اب ہمارے پاس، ہماری طرف سے آپ کے پاس جو ہے نا آفر یہ ہے کہ 20th کو آپ کا مڈ کوئز بنتا ہے نا، تو اگر آپ سب ایگری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو 20th کو ہم آپ کا ریویژن سیشن کروا دیں، سارے اسباق کا 1 سے لے کے 11 تک۔ کل 11واں ہو جائے گا نا، تو انہی 11 اسباق میں سے آپ کا مڈ کوئز آئے گا، اور 21st کو آپ کا کوئز رکھ دیا جائے۔ تو اس دیٹ اگر مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتا دیں، جو اگر تو آپ ریویژن کرنا چاہتے ہیں سارے، پھر ہم اس کا انتظام کر دیں آپ کے پورا قرآن کورس کا کے حصے کا، اور پورے گرامر کے حصے کا ایک شارٹ ریویژن ہو جائے گی۔ اور جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 20 تاریخ کو، پھر 20 کو منڈے جو ہے، نیکسٹ منڈے، وہ آپ کی دہرائی ہوگی، اور 21 کو جو اگلا دن ہوتا ہے، اس دن پھر آپ کی وہ ہو جائے گی، یعنی آپ کا کوئز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، تو سبھی ایگری کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ڈن۔ سو وی آر آل اگرینگ۔ جی، یہ سسٹر لکھ رہی ہیں فرسٹ ریویژن آن 20th، ڈاکٹر سلمہ۔ جی سسٹر، وہ آپ کے جو ہوم ورک ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے موک ٹیسٹ ہی ہیں آپ کے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کیس میں۔ سسٹر امبر نے لکھ بھی دیا ہے 20 کو آپ کی ریویژن اور 21 کو آپ لوگوں کا کوئز، ٹھیک ہے؟ تو آئی اگین سے جو آپ کے ہوم ورک ہوتے ہیں دے آر جسٹ لائک یور موک ٹیسٹ، the quiz is not going to be different، اور ہم اس پر آپ کو اورینٹیشن بھی دیں گے، تو اس لیے نو وریز۔ اور جب ریویژن بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ میں سے ہر کوئی بہترین نمبر لے لے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ سو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ اب بعد میں پوچھیے گا، تاکہ ہم پہلے گرامر کو پورا کر لیں۔ جی جی، اٹ ول بی لائک یور کوئز ٹیسٹ انشاءاللہ، اس کی اورینٹیشن ہوگی باقاعدہ، سو ڈو ناٹ گیٹ وریڈ اباؤٹ اٹ۔ جی گوگل پر ہی ہوگا میں نے اسی لیے کہا تھا اس کے سوالات بعد میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں سسٹر امبر میرا خیال ہے جواب دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم، کیونکہ آج بی میں بھی آپ کا ہم نے پہلے ماضی، اچھا آپ میں سے کوئی پہلے آج صحیح تو پتہ وہ چلے گا کہ جو سب سے بڑا آپ میں سے ہے نا چیلنج لینے والا، کون ہے جو مجھے ابھی بغیر دیکھے فعالہ کا ٹیبل سنا سکتا ہے؟ اور وہ پلیز، وہ پرانا QC1 والا نہیں ہونا چاہیے، نیا جس نے پچھلی دفعہ سیکھا ہے اور آج سنا سکتا ہے۔ جی سر، فائدہ ہے۔ نہیں سسٹر، ہاتھ کھڑا کیا کریں، مجھے
اوکے. سسٹر روبینہ عامر، آپ سنا سکتی ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلنا، فعال تم. فعلت، فعلتم، فعلنا. اچھا ٹھیک ہے سسٹر، اشارے کیا آپ نے ساتھ کہ صرف سنایا ٹیبل؟ ابھی اچھا اشارے نہیں کیے. ہاں بس یہ مسئلہ ہے نا. سسٹر مہرین افریدی، آپ سنائیں ترجمے کے ساتھ. جی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسیلنٹ، یو گیٹ 5 اسٹارس فار دس. سسٹر فائزہ عادل، اب آپ نے چیلنج لیا ہی ہے تو پھر جعلہ کا سنائیں اگر آپ کو، آپ نے اس کی پریکٹس کی اگر. جی. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ترجمہ تو کیا نہیں آپ نے، وہ پھر. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو جو ہے وہ میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ، لگ رہا ہے کہ آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے ماشاءاللہ، اور کتنی اچھی پہچان بھی ہو گئی ہے. سسٹر شفق ریاض، ذرا زیادہ مشکل ہو جائے گا ویسے، لیکن میں آپشن دیتا ہوں اگر آپ کروانا چاہیں کوئی اور. فاتحہ کا ٹیبل. جی سر میں سناؤں. جی فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. سر ماشاءاللہ. ترجمے کے ساتھ سنانا ہے. ترجمہ کیا ہے ویسے فاتحہ کا بتائیں؟ یہ فاتحون کھولنا، فتح اس نے کھولا، فاتحہ اس نے کھولا. فتحو ان سب نے کھولا، فتحت تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اگلا سبق تو آپ سب کو آتا ہے، پھر مجھے تو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آج فعل پڑھنے ہیں، ناصارہ، خالقہ، ذاکرہ، آبادہ، یہ بھی اسی طرح ہے. مثلا سسٹر نویدہ زیب، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ پریکٹس، آپ کین یو ٹرائی ناصرہ، آپ کو لگتا ہے فعالہ کی طرح آپ بنا سکتی ہیں خود سے ناصرہ کا ٹیبل؟ السلام علیکم جی، میں کوشش کرتے ہیں سر. جی نصرہ کو، نصرہ، ہاں. نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ہی نصرت. نہیں مجھے، آپ نے تو پھر پہلے پڑھا ہوا ہے نا، مجھے ہی نصرت سے پتہ چل گیا. میں کسی ایسے سے پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ابھی QC1 یہ پہلی دفعہ. سسٹر ساجدہ رحیم ٹرائی کریں. نصرہ سے. ہاں نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم سب نے مدد کی، اور نصر نا ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. تو کین یو سی ہاؤ ایزی اٹ از، کہ اگر آپ کو پیٹرن آتا ہے، آپ مزے سے جو بھی فعل آپ کے سامنے میں رکھوں گا، آپ کہیں گے سر چھوڑیں آپ، میں خود ہی کر لیتی ہوں، اور اس کا مجھے آتا ہے ٹیبل. ہو سکتا ہے آپ کہیں ایک دفعہ معنی بتا دیں خالہ کا، تو خالہ کا سسٹر عابدہ شاہد، ہاتھ کھڑا کیا ہوا آپ نے. خالہ کا ٹرائی کریں گے کیسے بنے گا خالہ کا؟ خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالہ کو ان سب نے پیدا کیا، خالق تا تو نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم سب نے پیدا کیا، خلق نہ ہم نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں کتنی اچھی پریکٹس ہے آپ سب کی. تو انشاءاللہ ہم اس کو فردر بھی کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے کلاس شروع کر لیتے ہیں، لیسن. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ سب یہ ٹیبلز کر لیں گے آسانی سے. تو چلیں TPI کرواتے ہیں. مجھے جب کوئی بردر ذرا نظر آتا ہے، بردر یوسف آج آ رہے ہیں تو خوشی ہو رہی ہے. چلو انہیں چانس دیتے ہیں. TPI کے یہ اشارے کروائیے بردر یوسف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. اشارے اور بھی مل کیے کر، سر. ہاں سر، اور مل کر مل کے کیجیے، کیجیے. چھوڑ دیا نا آپ نے. جی
ہاں، تو یہ جو بتائیے نا، یاد رکھنا یہ اشاروں والے کو ہم بتائیے کہتے ہیں. جو بولیے ہے وہ منہ سے، اور بتائیے یہ ہاتھ سے آپ جو اشارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ماشاء اللہ. اچھا، اب پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے سب لوگوں نے نہیں کیا، کچھ لوگ بس یوں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم سسٹر عائشہ عمران سے کہتے ہیں، وہ اشارے کرواتی ہیں، ہم سارے ساتھ کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاء اللہ، پرفیکٹ ہو گیا جی. چلیں، اسم فعل حرف آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اسم کی نشانیوں میں، آپ کو یاد ہے ربہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آتے تھے آخر میں، ہو ہم کا ی کم نا. پھر حرف کے ساتھ بھی جوڑے، لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو یہ ضمائر تھے، یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فعل کے اندر جو آ رہا ہے نا، واو الف تا تو تم نا، یہ الگ نہیں ہوں گے، یہ اس کا حصہ ہے. تو فعل عربی میں اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں اس کو. فعل زمانے کے حساب سے ماضی، مضارع اور امر ہوتا ہے. ماضی ابھی ہم کر رہے ہیں، جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، کام ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے. فعالہ کی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہترین پریکٹس کروا دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس کے سوال جواب امید ہے آپ نے گھر پہ کیے ہوں گے. تو آج کے سبق میں ہم شروع کریں گے ناصارہ. اس نے مدد کی، خالہ کا اس نے پیدا کیا. اور ہوم ورک میں دیں گے آپ کو آبدہ اور ذاکرہ. اس نے عبادت کی، اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے جی. آئیے ناصارہ، اور دیکھیں وہی ٹیبل ہے جو بھی سسٹر ہماری کروا رہی تھیں، ہے نا. اب میں چاہتا ہوں ذرا نئے لوگوں کو چانس دیتے ہیں. سسٹر حافظہ کروائیں ٹیبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناسوارا، اس نے مدد کی. ناسوارو، ان سب نے مدد کی. ناسوارتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ہاں بیٹے، بس یہ یاد رکھیں، جب ناصارہ کہیں گے نا، تو اگر آپ کہیں گے نا اس نے مدد کی، تو یوں لگے گا یہ سامنے آپ کے کھڑا ہے، تو یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. اس نے مدد کی، جی اور ان سب نے مدد. کیوں ان کہتے ہیں نا، تو اس سے بعض اوقات یوں لگے گا جیسے ان سب نے جو میرے سامنے ہے، تو جی. ان سب نے مدد کی. سسٹر رابعہ بصری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصرہ، اس نے مدد کی. ناصرو، اس نے سوری ناصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصر تو، میں نے مدد کی. نصر تم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ویری گڈ. سسٹر شاہدہ شوکت ملک. جی السلام علیکم. جی، وعلیکم السلام. ناصرہ، اس نے مدد کی. ناصر، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصر تو، میں نے مدد کی. نصر تم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا ہمارا 3 دفعہ. اب اس کو، اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے نا، تا تو تم نا، کس طرح سے ان کے ٹکڑے نہیں کرتے، یہ نشانی کے طور پہ. اب اس کی بول چال کے لیے ہم سسٹر عائشہ اور سسٹر، نہیں سسٹر عائشہ نے تو کروایا نا ابھی. سسٹر عابدہ اور سسٹر ماروہ، آپ لوگ کرائیں. حل، جی. حل حل نصارہ. نصرہ، نعم نصارہ. حل نصرو، نعم نصرو. حل نصرتا، نعم نصرتا. حل نصرتو. نصرت، نعم نصرنا. نعم نصرنا، جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ بول چال میں یقیناً آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے. تو سسٹر عامرہ منصور، اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرتا، اس کا کیا معنی ہے؟ حل نصرت، کیا آپ نے مدد کی؟ کیا آپ نے مدد کی؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جواباً ہم نے کہا نعم نصرتو، اس کا کیا جی، مطلب تھا؟
یعنی کہ میں نے مدد کی. جی ہاں میں نے جی مدد ہاں کی. میں نے مدد کی. اچھا بردر علی، میں آپ سے پوچھتا ہوں حل نصرہ، کیا کہیں گے آپ جواب میں مجھے؟ یہ علی کے آئی ڈی سے آپ لوگوں نے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، کدھر گئے ہیں؟ ان میوٹ کریں خود کو، آپ کو میسج کیا ان میوٹ کا. چلیں وہ نہیں کر پا رہے. سسٹر شائستہ ملک جی السلام علیکم. اور سسٹر مہرین افریدی، یہی بول چل کروائیں. هل نصر کون سا؟ حل اچھا. هل نصر نعم نصارى. هل نصر نعم نصروا. هل نصرت نعم نصرت. هل نصرتم نعم نصرنا. نصرنا. یہ یاد رکھیں کہ کوشش کرنی ہے یہ عربی ہی میں آپ جواب آپ کا ذہن تیار کرے. ترجمہ کرتے جائیں گے تو پھر رٹے کا کانسیپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور مشکل ہے کوئی نہیں، آسانی ہے. اچھا آج ایک مزے کا نیا کانسیپٹ بھی شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے، آپ لوگ پوچھتے تھے نا شروع میں کہ جی سر دو پیش ہوتا ہے، دو زبر دو زیر، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی بات، جب بھی ظاہر ہے دو پیش اسم ہوتا ہے، دو زبر بھی اسم ہوتا ہے. البتہ دو پیش ہو تو وہ اسم کی اصلی حالت ہے، سبجیکٹ کی حالت، کرنے والا. اور جب دو زبر ہو جائے تو بدلی ہوئی حالت، جس پر کام کرنے کا اثر پڑے. وہ نہیں کر رہا لیکن جو بھی کام ہو رہا ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے. مثلا اگر تو کاشفن میں ہوں تو میں پڑھا رہا ہوں، اور آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ میرے پڑھانے کا اثر آپ لوگوں پہ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اسی طرح ہم فائل، اردو میں فائل مفعول کہتے ہیں، اس کو نہ بھی ذہن میں رکھیں مشکل ہو، انگلش میں سبجیکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. یہ بھی بھول جائے تو بس دو پیش کام کرنے والا ہے اور بدل گیا، دو زبر آ گیا تو جس پر کام کا اثر پڑے. ٹھیک ہے، اب ہوگی اصل دلچسپ سوال آپ سب سے. پہلے تو آپ سارے مجھے جواب دیں. اگر میں کہتا ہوں حل نصر زیدن، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے عربی میں؟ نعم نصر زیدن. نصر زیدن. ہاں، صرف اب مجھے بتائیں آپ یہ کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نعم نصر زیدن، اس میں کس نے کس کی مدد کی ہے؟ اس نے زید کی مدد. باقی ساروں کو نہیں آتا؟ جی اس نعم نے جی ہاں نصر، اس نے مدد کی جی زیدن ہاں کی. زید جی نے ہاں اس نے مدد زید کی مدد کی. اچھا آخر میں زید تو یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ کون ہے؟ اس نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ نصارہ نظر سے. میں نصارہ سے مدد کی. ویری گڈ. نصارہ کے اندر سبجیکٹ وہ موجود ہے. ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بڑی موجود. ایکٹیو انٹیلیجنٹ آڈینس ہے. چلیں اگلا بتائیں، حل نصر زیدن. نعم نصر زیدن. نعم نعم نصر نصر زیدن. نصر زیدن. اگر میں پوچھوں حل نصرت زیدن؟ کیا اس نے زید کی نعم نصرت نعم زیدن. نعم نصر تو زیدن. اور اگر پوچھوں حل نصر تم زیدن؟ نعم نعم نصرنا نصرنا زیدن. زیدن. نعم نصرنا زیدن. کیا مطلب ہے اس کا نعم نصرنا زیدن؟ جی ہاں ہم جی مدد ہاں کرتے ہم ہیں زید نے کی. ہم سب نے زید کی مدد کی. ہم سب نے زید کی مدد کی. تو ہم مدد کرنے والے ہیں، زید جو ہے نا اس کی مدد کی گئی ہے، مفعول ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے، چلیے اگلا ٹیبل سسٹر خلق نویدہ کی. جی کون ہے سسٹر جو کروا رہی ہیں؟ کروا لیں آپ پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقت آپ نے پیدا کیا، خلقتو
میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. چلیں اب کروائیں سسٹر نویدہ زیب. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتم میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. سسٹر فائزہ. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو اب خلق کا پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے نا. ہم سب جانتے ہیں ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ کہیں گے ما خلق. یہ ماں کا کون سا معنی ہے یہاں پہ بتائیں؟ کیا نہیں. نہیں نہیں. 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 ٹھیک ہے. تو اب مجھے جواب دیں. حل خلق. ما خلق. ما خلق. ما حل خلق. خلقو. ما ما خلقو. خلقو هل خلقت. ما ما خلق ما خلقت. خلقتو ما خلقت. هل خلقتم. ما ما خلقنا ما خلقنا. تو ہر چیز کس نے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا. اب اسی میں شے کا لفظ اسی طرح لگائیں گے. شیئن آبجیکٹ کے طور پہ. اور وہ ہم آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے حل خلق شیئن. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ ما خلق شيئا. خلق شيئا. حل خلقو شیئن. ما خلقوا ما خلقوا شيئا. شيئا. حل خلقت شیئن. ما نعم خلقت خلقت شيئا. حل خلقتم شیئن. ما خلقنا ہم خلقنا خلقنا شيئا. تو جی ہاں کوئی چیز نہیں کی انہوں نے پیدا. تو یہ آپ کے ہوم ورک کے دونوں ٹیبل ہیں لیکن ہم اس کی ایک ایک دفعہ کروا لیتے ہیں. سسٹر فائزہ کروائیں. ذاکرہ ذکرو. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی ٹھیک ہے. سسٹر فائزہ عادل کروائیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. سسٹر مہرین. ذکر اس نے یاد ذکر سر ہاں ذکر اس نے یاد کیا. ذکرو ان سب نے یاد کیا. ذکرتا آپ نے یاد کیا. ذکرتو میں نے یاد کیا. ذکرتم آپ سب نے یاد کیا. ذکرنا ہم سب نے یاد کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں ٹھیک ہیں ذکر کرنا اور یاد کرنا. سسٹر عائشہ عمران آپ یہ والا کروائیں. اور آبادہ آبادہ آبادو میں آگے ابتہ بنتا ہے. ابتہ اور ابتو. کیونکہ عرب جی التا کو اکٹھے نہیں پڑھ سکتے تو اسے حذف کر دیتے ہیں. تو یہ سب نے یاد رکھنا ہے کہ ادائیگی کیسے ہوگی. جی سسٹر. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. جی سسٹر حافظہ سائرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبادہ اس نے عبادت کی. آبادو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. سسٹر گلناز تبسم. عبادہ ان سب نے عبادت اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتو عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو آپ نے میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی اگر ہم اشارے کریں نا تمہارے اشارہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا کہنا.
تو آج کا سبق کے اختتام سے پہلے آج کا نقطہ تعلیم، اور وہ ہے تیسرا ہوم ورک، یعنی کارڈ سے پڑھیے۔ تو ووکیبلری کارڈ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے سافٹ کاپی میں بھی، اگر کسی نے ہارڈ کاپی میں منگوائے ہیں آپ میں سے تو بڑا مزے کا کارڈ ہوتا ہے، میں نے دکھایا بھی تھا آپ لوگوں کو، تو اس کو ساتھ رکھیں۔ سافٹ کاپی میں ایک پیج کے اوپر آپ پرنٹ لے کے اس کو، میں اکثر کہتا ہوں خواتین گھر میں فریج پہ، کچن میں جہاں اکثر کھڑی رہتی ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں، پاکٹ میں رکھیں، نماز کے بعد گاڑی میں رکھ لیں، آفس میں لگا لیں ٹیبل پہ، تو صرف اس کو دیکھ دیکھ کر ہی آپ جو سبق پڑھتے جائیں اس کے الفاظ کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اس کو ساتھ رکھیں گے تو سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 10 مکمل کیا، آپ لوگوں کو خصوصی مبارکباد کہ سبق کا 50%، آدھا حصہ آج مکمل ہوا، اور ہم نے 116 الفاظ جو قرآن میں تقریباً 29,000 بار ہیں وہ سیکھ چکے ہیں۔ تو میں پھر یہ آپ سے کہوں گا کہ تھوڑی سی کوشش ساتھ یہ رکھیں کہ 2 دن کلاس اٹینڈ کیا کریں، ایک دن ایکسٹرا بیٹھ کے دہرائی، ہوم ورک، ورک بک، تاکہ آپ بہترین طریقے سے کورس کو سیکھتے رہیں اور صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے استقامت و توفیق دی کہ سبق کے 50% حصے کو مکمل کرنے تک باقاعدگی سے وقت پر اٹینڈ کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ اپنے جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔